بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حکومت پنجاب نے عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد بنیادی مراکز صحت کو مریم نواز شریف ہیلتھ سینٹر کے نام سے فعال کرنے اور بعض مراکز کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ اگر نگرانی کا نظام کمزور ہو جائے تو کیا اچھا منصوبہ بھی بدعنوان عناصر کے ہاتھوں اپنی افادیت کھوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ برسوں میں عدم توجہ، عدم دلچسپی، غفلت، بدعنوانی، بے ضابطگی اور غیر سنجیدہ رویوں نے محکمہ صحت کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ دیہی علاقوں کے مراکز صحت سے عملہ نکال کر ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو سمیت بڑے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دیہات کے لاکھوں شہری بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہوتے رہے۔ جب ان مراکز کو ٹھیکے پر دینے کا عمل شروع ہوا تو متعدد ملازمین نے بھی اس پر اعتراضات اٹھائے، مگر عوام آج بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصل ذمہ دار کون تھا۔ اگر نگرانی مؤثر نہ ہو تو اصلاحات کے نام پر بھی بدعنوانی جنم لیتی ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ شکایات مسلسل سامنے آ رہی ہیں کہ بعض مقامات پر قوت و ضوابط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی ڈرائیور یا نچلے درجے کے ملازم کے بارے میں یہ الزامات سامنے آئیں کہ وہ فارمیسیوں اور میڈیکل سٹورز کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کرتا ہے یا انسپیکشن کارروائی کے مالی مفادات سے جوڑتا ہے تو یہ نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ پورے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ ایسے تمام الزامات کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیق ضروری ہے۔ بس ایک وائس آپ کی سماعت کے نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ساجد بھائی ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ایک ترلا مارا سی، میں سانو نا ایک سلپ ہے وہ کو سانو چلان چٹاں دے دیو۔ ہلو ڈپٹی صاحب نہ کر لو۔ جی کراؤ میری گل۔ السلام علیکم۔ اسلام کون صاحب نے؟ جی ڈیڈیو صاحب؟ ہاں جی کی حال جی میرے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک جی؟ اچھا علی پور چھٹے نا 10 12 14 چلان ہوئے نے تے میں نا گزارش 2-3 باری نا تہاڈے ڈرائیور نو، کیونکہ اختیارات تے تہاڈا استعمال کردا تہاڈا ڈرائیور۔ میری پنجابی کی گل دی سمجھ لگدی یا اردو ہی بولاں؟ جی جی نہیں جی دسو میں ریپیٹ کر دینا وا تانوں جناب نو۔ آپ کے ڈرائیور سجاد صاحب، میں نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ علی پور چٹھا میں پچھلے 2 منتھ میں جتنے آپ نے وہ چلان کیے اگر اس کی مجھے ڈیٹیل مل جائے تو۔ کبھی کہتے ہیں کہ آج دوں گا، کبھی صبح دوں گا، کبھی صبح دوں گا، کبھی شام دوں گا۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں کوڈ کر دیتا ہوں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ میں کو گھما کے بات علی پور چٹھا میں ساجد صاحب نے جتنی وارداتیں ڈالی ہیں وہ آپ کے نام پہ ڈالی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تازہ ترین انہوں نے واردات ڈالی ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس سے صرف کلینک بنانے کے 5000 روپیہ لیا، جب وہ مٹھائی لینے گیا اس کے بعد بھائی صاحب ادھر سے اس کا لے گیا بی بی پریٹ ہے۔ اچھا ایک اور لڑکا ہے، اس کا انہوں نے لارا لگایا تھا کہ میں آپ کو یہ جو ہے میڈیکل جو ہے وہ جو ہے فارمیسی میں اس کا تو پاس کروا کے دوں گا، کیا کہتے اس کو؟ فارمیسی والا تو ہمارے پاس میری بات سن لینا، میری بات سن لے، میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں۔ اس سے انہوں نے 25000 روپے لے لیا۔ اچھا اور ایسے دوست ہیں میرے پاس، ایک لسٹ پڑی ہے۔ پھر ایسے انہوں نے چلان کی مد میں جو لوگوں سے لیے ہیں پیسے، کہ انہوں نے بولا میں نے چلان کر دیے ہیں، پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں میری بات سن لے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے نام پہ کتنی، اور میں نے بولا یار یہ کوئی کیا یہ علاقہ غیر میں ان سے پیسے لے رہا ہے؟ میں نے چلان کر دیے ہیں سب کے۔ بھائی تم کیسے چلان کرتے؟ تم ایک ڈرائیور ہو، تم ڈرائیونگ کرو۔ اچھا وہ میں نے بولا اچھا اگر آپ نے چلان کیے تو ان کی سلپیں مجھے دے دو، ٹھیک ہے؟ وہ آج مجھے دے رہے، 1 ہفتہ سے مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ کون سے والی مانگتے ہیں آپ؟ جی اگر چلان جاتا ہے چلان تو چلا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھیا بات سن لے، میرے بھیا بات سن لے۔ آپ ٹھیک ہے ایک اتھارٹی ہیں، ایک آفیسر ہیں، کسی وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ میرا نام ہے نوید احمد بٹ۔ اگر میں نے مانگ لیا تو کون سا جرم کر لیا ہے یہ مجھے بتا دیجیے پلیز۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کس چیز کی کاپی مانگنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جتنی انہوں نے چلان کی ہے، جی چلان کی کاپی تو وہ چلان تو چلا جاتا ہے۔
चलान तो अच्छा। हेल्थ केयर कमीशन में जाता अच्छा है। मुझे आप ये बता दूसरी दें, बात, आप चलान इसने थोड़ी करने हैं। अच्छा। चलान अगर कोई होना है वो तो मैंने फिल करने हैं, मेरे साइन के साथ जाते हैं। आपने इसने चलान नहीं करने, यार पैसे क्यों ले रहा है लोगों से, या पूछ चलो, ये सकते तो हैं मैं प्रोब कर लेते हैं, प्रोब करता हूँ मैं कि कहाँ से लिए और किससे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हाँ। हूँ, ये पैसे नहीं ले रहा, ये टिकैतियां कर रहा है बड़ी नहीं। माजरत के साथ। हाँ। ये टिकैतियां कर रहा है, लोगों से पैसे लेता है, जाते वक्त उनकी चीजें उठा के ले जाता है। सही। जब मैं सलालीपुर में मेरा ओ क्या भाई है मैं तो विटनेस हूँ ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अच्छा, देखते हैं सही। आप क्या करते हैं। बाकी यही तो मैं कह रहा हूँ, चलान आपने करने हैं तकरीबन 10 से नहीं, तो 11, चलान, जो चलान अगर फिल होता है वो मैं ही, अगर कोई करता 10 है से तो वो मैं ही 11, करता हूँ इसमें तो। 10 से 11 जो है फार्मेसी आपने सील की हैं। मेरे पास जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आधे के सही। घंटे के बाद वो डी सील हो जाती हैं। अच्छा। वो किस भी आप पे होती हैं, मुझे बताया तो, मेरी रहनुमाई तो फरमाए, ये क्या हो कह रहा है। वजीराबाद में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि वजीराबाद में इन्होंने लिए 90,000 रुपया, अच्छा। बाद में 1,10,000 रुपया दे के इन्होंने जान छुड़वाई है। वो किसके नाम पे लिया है, क्यों लिया है भाई? अरे ये कहाँ चलान पे तो लिया? कर नहीं, चलान तो कर नहीं सकता, मैं जो नहीं, वो गुजारिश चलान कर वाली बात चलान तो कर नहीं सकता, लेकिन ये पैसे क्यों ले सकता है, क्यों लेता है, किस वजह से लेता है? आपका नाम इस्तेमाल करता है। जी नाज़रीन इकराम, अलीपुर चट्टा के मुतल्लक भी शहरियों की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि फार्मेसी इंस्पेक्शन और बाज़ दीगर मामलात में बेज़ाब्तियों के नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद हैं। अगर वाकई ऐसे सबूत मौजूद हैं तो इन्हें मुतल्लका तहकीकाती अदारों के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कानून की नज़र में हर शख्स को सफाई देने का हक हासिल है और हर इल्ज़ाम का फैसला शवाहद की बुनियाद पर होना चाहिए। मज़ीद ये कि अतायत के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ नुमाइशी नहीं बल्कि मुस्तक़बिल बुनियादों पर होनी चाहिए। अगर कहीं गैर कानूनी तौर पर माहाना लेन देन या मंथली वसूल किए जाने के शवाहद मौजूद हैं तो ये सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी का सबूत है। ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ एंटी करप्शन और दीगर मुतल्लिका अदारों को भी मुतहर्रिक होना चाहिए। अगर एक निचले दर्जे के मुलाजम के बारे में अवाम में यह तासर पैदा हो जाए कि इसके इख्तियारात मुतल्लिका अफसर से भी ज़्यादा हैं तो ये इंतज़ामी ढांचे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ऐसा तासर खुद ब खुद पैदा नहीं होता बल्कि इसके पीछे निगरानी की कमज़ोरी और जवाबदेही के फुकदान का किरदार होता है। वक्त आ गया है कि हुकूमत पंजाब महकमा सेहत में सिर्फ नए मनसूबे शुरू करने पर इक्तफा ना करे बल्कि उन मनसूबों की शफाफ निगरानी भी यकीनी बनाए। अवाम को ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जहाँ सिफारिश, रिश्वत, नजायज़ असर व रसूख की कोई गुंजाइश ना हो। अगर वाकई ही बदनमान अनासर तो इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए और अगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो शफाफ तहकीकात के